اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے کہا کہ ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم اور حکیم ہے۔ جب پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آ جاتا ہے اور ان کے والدین بھی آتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ اپنے تخت شاہی پر اپنے والدین کو بٹھایا، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے ماں باپ اور تمام بھائی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت کے دستور کے مطابق یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے اندر اس کو بھی ممنوع اور حرام قرار دیا گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور وقار کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ تھا۔ تو بہرحال جو بھی شکل رہی ہو کہ اے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خواب کی تعبیر کو سچا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم رب ہے کہ جس نے مجھے قید خانے سے نکال کر مصر جیسے ملک کا مجھے بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور اس کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور فرمانے لگے کہ بھائیوں کے درمیان جو شیطان نے ایک ناچاقی کو پیدا کر دیا تھا، آج اس نے ہم سب کو دوبارہ سے جمع کر دیا، جس کی بظاہر کوئی شکل و صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا باریک بھی ہے، وہ جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنی کسی بھی مصائب اور پریشانی کا تذکرہ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی حرف شکایت زبان پر لائے، اور بھائیوں کے اوپر بھی کوئی طعن و تشنیع کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جب کہ پورا خاندان وہاں موجود ہے اور والدین بھی موجود ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو یہ چاہیے تھا، بظاہر جو انسانی مزاج ہے وہ کیا ہے کہ کہتے کہ ابا جان آج یہ بھائی آپ کے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح انہوں نے میرے ساتھ میں کیا کیا کیا، کیسے کیسے ظلم انہوں نے میرے ساتھ میں ڈھایا، آج آپ پوچھیں ان سے۔ لیکن ان تمام باتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق ہی اس جیسے ہو سکتے ہیں، بقیہ اور کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ اتنا اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کر سکے۔ اتنی تکالیف اور پریشانی اٹھانے کے باوجود آج یوسف علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں، اور بھائیوں کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے آنے والی کسی بھی پریشانی کا کوئی زبان پر لفظ ہی نہیں لا رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جتنی بھی پریشانی کے اندر ہوں، دیکھیں جس وقت جس کے اوپر بھی کوئی بھی پریشانی آئی ہوئی ہو، وہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس پریشانی کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بے شمار نعمتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کمزور ہے، ناشکرہ ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ نعمتوں کو بھول کر اس پریشانی کا تذکرہ کرتا ہے انسان بار بار۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان تکلیف کو بھی دور کر دیتا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اے آسمان اور زمین پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے،
تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت جو فرما رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے بھی گزرا تھا، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو نے مجھے خواب کی تعبیروں کا علم دیا ہے۔ تعویل الاحادیث یعنی میں موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے معاملے کو سمجھ جاتا ہوں، اس کی سمجھ بوجھ تو نے مجھے دی ہے۔ یا خوابوں کی تعبیر کو سن کر میں اس کے جزیات کو اس کی جگہ پر فٹ بٹھا دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، بے شک تو ہی ہے، یعنی آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا ہی بہترین دعا ہے جو ہم سب کو مانگنی چاہیے، اور ہم سب کے لیے یہ ایک نمونہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے یہ دعا پڑھیں، یا اللہ تو ہی کارساز ہے، ہمارا دنیا میں بھی تو ہی ہے، آخرت میں بھی تو ہی ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کے گناہوں کو بخش سکے۔ تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پھر اپنے لیے ایک دعا کی کہ مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے وفات دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ میں ملا دے۔ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو نے مجھے کتنے کتنے احسانات تو نے مجھ پر کر دیے، مجھے جیل سے بھی نجات عطا فرما دی، مجھے زلیخا کے چنگل سے بھی نکال دیا، غلط تہمتیں جو مجھ پر لگی ان سب کو تو نے ختم کر کے مجھے بادشاہی دے دی۔ یا اللہ بس اب میں تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں کہہ رہے ہیں توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں اٹھانا۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ موت کی تمنا تو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو میں مکمل تسلیم اور رضا کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی بھی دکھ اور پریشانی سے تنگ آ کر انسان کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں تمنا کرنا یہ جائز ہے، یا کسی نیک غرض سے یا کسی غرض صالح کی وجہ سے، یعنی نیک غرض کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ بھی جائز ہے، جس طرح کہ فرعون کے جادوگروں نے تمنا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کی نیک غرض کی وجہ سے ہے کہ یا اللہ ہم مرنا چاہتے ہیں اسلام کی حالت میں، ہمیں موت آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم موت آئے تو ہمیں اسلام کی حالت میں آئے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے تو نے کتنے کتنے بڑے کام انجام دے دیے، حکومت بھی مجھے عطا فرما دی اور مجھے علم و حکمت بھی تو نے دے دیا، سب کچھ دے دیا، بس اب میں تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، تو مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں صرف مکمل تسلیم اور رضا کے ساتھ اور مکمل تیرے ہر فیصلے پر راضی ہونے کے ساتھ میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ میں مجھے ملا دے۔ نیکوکار یعنی اشارہ کر رہے ہیں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کی طرف کہ جس طرح کہ یہ تیرے نیک بندے گزرے ہیں اور یقیناً میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں، تو مجھے بھی انہی کے ساتھ میں میرا حشر کرنا، قیامت کے دن میرا حشر انہی لوگوں کے ساتھ میں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔